کچھ لوگ علم رکھتے ہیں لیکن علم انہیں بچا نہیں پاتا، اور کچھ دعائیں زبان سے نکلتی ہیں مگر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ نعمانی سٹوریز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو عبرت انگیز اسلامی کہانیاں، ایمان افروز واقعات اور حقیقت پر مبنی ویڈیوز مسلسل ملتی رہیں۔ یہ واقعہ ہے بلعم بن باعورہ کا، بنی اسرائیل کا وہ شخص جسے اللہ نے علم عطا کیا، مگر جب نفس اور دنیا غالب آ گئے تو وہ علم اس کے لیے ہلاکت بن گیا۔ قرآن مجید سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کی مثال بیان فرماتا ہے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کیں مگر وہ ان سے نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ مفسرین کے مطابق یہ مثال بلعم بن باعورہ پر صادق آتی ہے۔ اسی دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر ارض مقدس کی طرف بڑھے، جہاں قوم جبارین آباد تھی، ایک طاقتور اور سرکش قوم۔ موسیٰ اور اس کی قوم کے خلاف بد دعا کرو، نہیں، موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، لیکن مال، عزت اور مرتبہ۔ قوم جبارین کو خوف لاحق ہوا، انہوں نے بلعم سے کہا موسیٰ اور اس کی قوم کے خلاف بد دعا کرو۔ بلعم جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اس لیے ابتدا میں اس نے انکار کیا، لیکن دنیا کی لالچ، مال، مرتبہ اور حکمرانوں کی قربت آہستہ آہستہ اس کے دل کو کھا گئی۔ جب بد دعا کا راستہ بند ہوا تو روایات میں آتا ہے کہ بلعام نے ایک اور خطرناک مشورہ دیا۔ اس نے قوم جبارین سے کہا اپنی عورتوں کو سجاؤ، انہیں بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیجو، ان کے دلوں میں فتنہ پیدا کرو۔ قوم جبارین نے ایسا ہی کیا، انہوں نے اپنی حسین عورتیں بنی اسرائیل کی طرف بھیجیں۔ بنی اسرائیل کے لشکروں میں بہت سے لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو گئے، گناہ عام ہو گیا اور اللہ کی نافرمانی پھیل گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کا عذاب نازل ہوا، طاعون کی بیماری ان پر مسلط کر دی گئی، اور قلیل وقت میں ہزاروں بنی اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ اور بلعم بن باعورہ، وہ نہ دنیا پا سکا نہ آخرت۔ روایات کے مطابق وہ پوری زندگی ذلیل و خوار رہا، لوگوں میں عبرت کی مثال بن گیا اور اسی ذلت میں مر گیا۔ قرآن کہتا ہے اگر ہم چاہتے تو اسے علم کے ذریعے بلند کر دیتے، لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا اور خواہشات کے پیچھے چل پڑا۔